بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں تمام آسائش نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے موجود تھی، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ محمد ابن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ پاپ کارن کے بے شمار فوائد، شوگر سمیت کئی بیماریوں کا اعلیٰ تعلموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں ان پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی بہت تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف جائے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائے۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت حوا سوچنے لگی اور پھر شیطان کی سازش رنگ لائی اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر دیکھتے ہیں، آخر اس میں کیا راز ہے جو اللہ نے اسے ہمیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل کہنے پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح کھایا بھی نہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کام اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اسی طرح دونوں کو زمین پر بیچ دیا گیا۔